میں تم سے سچی بات بتاؤں، اس زمانے کے جتنے رواجی طریقے دین کے نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ غفلت پیدا کریں گے، یہ غفلت پیدا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تذکیر ایک ایسا عمل ہے، تذکیر ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ کی یاد پیدا ہوگی، اور تذکیر جو ہے وہ مومن کے اپنے کرنے کا کام ہے، نہ کہ باہر کے آلات کے ذریعے بات یاد دلائی جائے۔ تذکیر میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ الارم لگا کر سو جائیں کہ یہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا دے گا، میری بات توجہ چاہتی ہے، آپ الارم لگا کر سو جائیں کہ یہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا دے گا، یہ تذکیر نہیں ہے۔ تذکیر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھی سارے بیٹھ کر مشورہ کریں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے کون اٹھائے گا۔ تذکیر جو ہے وہ ان آلات و ذرائع کا کام نہیں ہے، بلکہ تذکیر کسی خیر کی بات کا یاد دلانا اور خیر کی بات پر آمادہ کرنا، یہ ہر مومن کا اپنا کام ہے کہ دوسروں کو خیر پر آمادہ کرتے رہو۔ تذکیر سے جب نفع ہوگا جب تذکیر کا عمل مومن خود کرے، یاد دلانے کا کام مومن خود دوسرے کے لیے کرے۔ ذکر، یاد دلائیے، اس لیے کہ تذکیر یہی نفع دے گی ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کو نفع کیا دے گی؟ تذکیر۔ اس زمانے میں تو لوگ قرآن سنتے ہیں آلات کے ذریعے، قرآن سنتے ہیں مشینوں کے ذریعے، حالانکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، قرآن کے سننے سے جو ایمان میں کمال پیدا ہوگا، قرآن کے سننے سے جو ایمان میں کمال پیدا ہوگا وہ اسی وقت ہوگا جب مومن کو قرآن پڑھ کر سنائے، مسلمان کو قرآن پڑھ کر خود سنائے۔ تذکیر جو ہے نا، لوگوں کو ان کا دین یاد دلانا، یہ ان آلات و ذرائع کا کام نہیں، ورنہ قرآن کی تلاوت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کی تلاوت جہرن کرنا، زور سے آواز سے پڑھنا قرآن کا، یہ مشرکین اور کفار کی عورتوں کو اسلام کی طرف کھینچتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قرآن کھول کے پڑھتے تو عورتیں اور بچے ٹوٹے پڑتے تھے ابو بکر پر قرآن سننے کے لیے، ٹوٹے پڑتے آپ پر قرآن سننے کے لیے۔ مشرکین نے کہا کہ اے ابو بکر، تم ایسے سخی اور ایسے کام آنے والے لوگوں کے اور ایسے یتیموں اور بیواؤں مسکینوں کے کفالت کرنے والے ہو کہ تمہارے جیسا آدمی مکے سے نکالا نہیں جا سکتا، لیکن اگر تم نے قرآن زور سے پڑھا تو ہم تمہیں مکے سے نکال دیں گے۔ چپکے آہستہ آہستہ اپنے گھر میں جتنی چاہے تلاوت کرو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، نہ روکیں گے تلاوت سے، نہ تمہیں مکے سے نکالیں گے۔ ہاں، اگر تم نے قرآن زور سے پڑھا، اگر تم نے قرآن زور سے پڑھا تو ہم تمہیں مکے سے نکال دیں گے، اس لیے کہ تمہاری تلاوت سے ہماری عورتیں اور بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے سنو، جب قرآن کی تلاوت جہرن کرنا، ایک مسلمان کا قرآن کی تلاوت آواز سے کرنا غیروں کو اسلام کی طرف کھینچ لیتا تھا، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے سامنے قرآن کا پڑھنا یہ کتنا مؤثر ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ تذکیر اور یاد دلانا یہ ان آلات اور ذرائع کا کام نہیں ہے، بلکہ دعوت خود تذکیر ہے، دعوت خود تذکیر ہے۔ ذکر کا جو حکم ہے، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ لوگوں کو جا کر خود یاد دلائیے، اس لیے کہ نفع صرف تذکیر میں ہے، نفع صرف تذکیر میں ہے، اور تذکیر یہ مومن کا اپنا کام ہے۔ اخبار اور رسائل، آلات اور ذرائع، خدا کی قسم یہ تذکیر کا طریقہ نہیں ہے، یہ تذکیر کا طریقہ نہیں ہے۔ اخبار اور رسائل، آلات اور ذرائع یہ تذکیر کا سبب نہیں ہے۔ میں نے اس کو عرض کیا تھا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نماز پر آمادہ کرے
اور تہجد کے لیے جگائے، تو یہ جب غفلت سے نکل سکتا ہے جب اس کو غفلت سے نکالنے والا خود انسان ہو، غفلت سے نکالنے والا خود انسان ہو۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کسی جن کو، کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار، ملائکہ اللہ کے زیادہ فرما بردار، ہر حکم کو پورا کرنے والے، ہر معصیت سے پاک، لیکن کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہر قوم میں سے ان کی زبان کا، ہر قوم میں سے ان کے قبیلے کے آدمی کو نبی بنایا، اس لیے کہ تذکیر اصل ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر غفلت کے ماحول سے نکالو۔ تذکیر یہ ہے، تذکیر یہ ہے، دعوت ہی تذکیر ہے، دعوت ہی تذکیر ہے کہ لوگوں کو ہلا کر، لوگوں کو غفلت کے ماحول سے۔ مولانا صاحب مثال دیتے، حضرت فرماتے، سننے کی بات ہے بہت، حضرت فرماتے اس وقت دنیا میں بہت شور ہے، اس وقت دنیا میں بہت شور ہے، تقریروں کا، بیانات کا، مختلف قسم کے آلات اور ذرائع سے آوازیں سننے سنانے کا، ادھر سے ادھر بیانات بھیجنے منگوانے کا، بہت شور ہے، بہت شور ہے، لیکن عمل نہیں ہے، بہت شور بہت ہے۔ سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، شور تو بہت ہے، کسی بیانات کا شور، کہیں نشر و اشاعت کا کی جو ہے کوششیں، یہ تذکیر کا طریقہ یہ نہیں ہے، تذکیر کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ تذکیر یہ ہے کہ ایک آدمی کو غفلت کے ماحول سے نکالا جائے۔ تحریر اور تقریر یہ تذکیر کا طریقہ نہیں ہے، تحریر اور تقریر یہ تذکیر کا طریقہ نہیں ہے۔ تذکیر جو ہے وہ تو تحریک کے ساتھ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تذکیر تو تحریک کے ساتھ ہے، نقل و حرکت کے ساتھ۔ تذکیر جو ہے وہ تحریک کے ساتھ ہے، نقل و حرکت کے ساتھ۔ تقریر اور تحریر میں تذکیر نہیں ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ اس زمانے میں تحریک تو ختم ہو گئی، نقل و حرکت تو ختم ہو گئی، ہر آدمی انفرادی زندگی گزار رہا ہے۔ انفرادی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے چاہے عمل کرتا ہو، لیکن اس کی زندگی انفرادی ہے، اپنا کمانا، اپنا کھانا، اپنی ذکر و تلاوت، اپنے نماز اور روزہ، ایک انفرادی زندگی یہ آدمی گزار رہا ہے، حالانکہ اس کے اپنے دین کا کمال اور اس کے اپنے ایمان کا کمال دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنے میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ اتنی غفلت میں ہیں کہ تحریر اور تقریر ان کے لیے مفید نہیں جب تک تذکیر نہ ہو، اور تذکیر جو ہے وہ تحریر میں نہیں ہے اور تذکیر تقریر میں نہیں ہے۔ تذکیر تو تحریک میں ہے۔ ہماری بات توجہ سننی پڑے گی۔ تذکیر کس میں ہے؟ تحریک میں، یعنی نقل و حرکت میں، حرکت میں آؤ، دوسروں کو حرکت میں لاؤ، اس میں تذکیر ہے۔ اس کو میں حضرت کی بات عرض کرنا چاہتا تھا۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ آج کل کہنا سننا تو بہت ہو رہا ہے، کہنا سننا بہت ہو رہا ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فرماتے تھے کہ مین روڈ پر، ہائی وے پر ایک بھینس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بھینس کھڑی ہو گئی؟ کس پر؟ مین روڈ پر۔ ادھر سے بھی ہارن، ادھر سے بھی ہارن، گاڑیاں چیخ رہی، کیوں بھائی؟ خوب گاڑیوں کے تیز تیز ہارن بج رہے، لیکن بھینس ہٹنے کو تیار۔ اسے اس سے کیا مطلب کہ بھئی آوازیں کیوں ہو رہی؟ تو اس کو عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، وہی تو سمجھے گا نا کہ بھئی الارم راستے سے کسی کو ہٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب بہت دیر ہو گئی اور بہت شور ہو گیا اور اس سارے شور کا اس بھینس پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو ایک گاڑی والا گاڑی آگے لایا اور اس نے اس بھینس کے گاڑی ہلکے سے مار دی، ہلکے سے لگا دی۔
جب وہ گاڑی اس کے لگی اس نے پھر گھوم کے دیکھا کہ ہو یہ سارا شور میرے لیے ہو رہا تھا. یہ اس کے بیان میں ہے, اس کے بیان کا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں, ماشاء کا بیان. ہو یہ سارا ہنگامہ شور اور یہ اتنی گاڑیاں جو کھڑی ہوئی ہیں یہ میری وجہ سے ہوا ہے. یہ سب تو سمجھتے تھے کہ امت اتنی غفلت میں ہے کہ آپ جتنا چاہیں دین کا شور مچائیں, یہ دین پر آنے والی امت نہیں ہے جب تک اس کو ہدایت پر لانے کے لیے اور اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر امت نہ آئے. امت اتنی غفلت میں ہے کہ آپ جتنا چاہیں دین کا شور مچائیں, یہ دین پر آنے والی امت نہیں ہے جب تک اس کو ہدایت پر لانے کے لیے اور اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر امت نہ آئے.